حج کے دن ہوں، عمرے کے مہینے یا طواف کعبہ، زائرین مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شہر امن گیا ہو اور آب زمزم کا تبرک لیے بغیر واپس آیا ہو۔ اسے پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین معدنی پانی میں بھی آب زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ چاہے زمزم خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر آج کل تہ خانے میں واقع ہے، آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی حدود حرم میں مختلف مقامات سے شاخوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ 1953 تک چاہے زمزم سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا، اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کی ضرورت کے مطابق عام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام حجاج اور عمرہ کے زائرین اسے دنیا بھر میں اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اور حرم شریف اس وادی مکہ میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ مکمل طور پر ریت اور گارے کی تہ پر واقع ہے، اور چاہے زمزم بھی اسی ریت اور گارے کی تہ پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر پانی سطح زمین سے 40-50 فٹ گہرائی پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بلا شبہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدر والا چشمہ ہے۔ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے، ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں، اور اسی سے ہی اتنا فربا ہو گیا ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت، پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آب زمزم کا ایک اور زندہ و جاوید معجزہ آج بھی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہر سال بلکہ ہر روز لاکھوں زائرین اور حجاج یہ پانی اپنے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گیلن وغیرہ اور دوسرے برتنوں میں زمزم اپنے ہمراہ اپنے علاقوں میں لاتے ہیں، مگر کبھی بھی اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تمام زائرین حج اور عمرہ کے موقع پر آب زمزم مکہ اور مدینہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی روک ٹوک بالکل نہیں ہے اس کے پینے میں، اور اتنی بڑی تعداد میں استعمال کے باوجود اس میں موجود نمکیات کی مقدار میں کبھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی۔ یہ مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، نہ ہی اس قدر وسیع وقت گزرنے کے بعد یا وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ آب زمزم کو ہر جگہ اس کی اپنی اصل حالت میں فراہم کیا جاتا ہے، اس میں کبھی کلورین کی ذرہ برابر بھی مقدار نہیں ملائی جاتی۔ اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود ہر پانی سے بہترین پانی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چاہے زمزم میں کسی قسم کی جڑی بوٹی یا پودے نہیں اگے، اور یہ کنواں ہر طرح کی حیاتیاتی اور نباتاتی افزائش سے پاک ہے۔ ماضی قریب میں جاپان کے مشہور سائنٹسٹ نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کی، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے 1000 قطروں میں ڈالے جانے والے آب زمزم کا ایک قطرہ پورے پانی کو آب زمزم جیسا بنا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے خواص دوسرے پانی پر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، جس کی اصل وجہ سائنس جاننے سے قاصر ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں ایک عرب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو دیگر کسی پانی میں نہیں ہے۔ کرۂ ارض کے کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خواص زمزم سے کسی طرح مشابہت نہیں رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ آب زمزم کے خواص کو کسی صورت بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی۔ ڈاکٹر مسارو نے اعتراف کیا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی کے اندر بھی آب زمزم جیسے خواص آ جاتے ہیں۔ مزید تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آب زمزم پینے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام معلوم قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ
جاوید معجزے سے کم نہیں۔ دوستو اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے زمزم یعنی آب زمزم کا کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیاس بجھانے کے واسطے لگ بھگ 4000 سال قبل معجزانہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب کی بے آب و گیا اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا تو حضرت اسماعیل بھوک و پیاس کی وجہ سے رونے لگے، جس پر بی بی ہاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اما ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی۔ اسی طرح انہوں نے دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے، اور جس جگہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے رب تعالیٰ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹیں تو دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے پانی پھوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور بولی زمزم یعنی رک جا رک جا۔ اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو رب کریم نے خواب میں اشارہ دیا، جس کے بعد انہوں نے چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی کروائی۔ اس کی کھدائی کے دوران اس میں سے سونے کی 2 ہرنیں اور تلواریں جو کہ سونے کی تھیں برآمد ہوئیں، جسے جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اسے چوری بھی کر لیا۔ چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی، اور اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ پاک پورا ضرور کرتے ہیں۔ زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے، اور اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو دوستو آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام معلوم قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ رہا سوال ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس آنکھوں دیکھی سچائی کو نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے، تو انہیں راہ راست پر لانے کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، بھلا پھر ہماری اور آپ کی باتیں ان پر کیا اثر کریں گی۔ اس ویڈیو کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ آپ تک آب زمزم کا یہ معجزہ پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کی اسلامی تاریخ بھی آپ کو بتائی جائے۔ پوری امید ہے کہ اس سیشن سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔